بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کے پی کے میں مختلف ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز میں الیکشن کا دور چل رہا ہے، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ بار ہری پور میں بھی الیکشن کی کیمپین اپنے عروج پہ ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ جس میں ہم کینڈیڈیٹس جنہوں نے خود کو وکلاء کی خدمت کے لیے، لیگل فریٹرنٹی کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، ہم ان کے انٹرویوز یا ان کے پیغامات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ سب کے لیے، خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ہری پور کی لیگل فریٹرنٹی ہے، اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ اپنے جو نمائندگان ہیں جنہوں نے خود کو پیش کیا ہے، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو وہ منتخب کر سکیں۔ ہماری اس سیریز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یا تو کسی کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کرنے آئے ہیں۔ میں نے پہلے والے انٹرویو جب سٹنگ پریزیڈنٹ یا جو کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ شپ کے لیے، میں نے اس انٹرویو میں بھی یہ بات کیٹیگوریکلی کہی کہ ہماری اس سیریز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو یا پروموٹ کر رہے ہیں یا ڈیموٹ کر رہے ہیں۔ سمپل اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا جو پیغام ہے یا مینیفیسٹو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کینڈیڈیٹ فار جنرل سیکرٹری شپ اور سٹنگ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، چودھری بابر ریاض ایڈوکیٹ صاحب۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی کیمپین، کیونکہ کیمپین آپ کی بالکل عروج پہ ہے اور آپ نے اس میں سے ہمیں ٹائم دیا، وی آر ویری تھینکفل ٹو یو۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سال بھی اور اس سے پہلے بھی بہت سارے نئے وکلاء ہماری فریٹرنٹی کا حصہ بنے ہیں، تو ان کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جنرل سیکرٹری کی بنیادی طور پہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چونکہ آپ جنرل سیکرٹری، سٹنگ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو آپ بخوبی اچھے طریقے سے بتا سکیں گے کہ بنیادی طور پہ جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وقاص بھائی، اور نہیم بھائی کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ذرۂ خاک کو جو ہے کہ اتنی عزت بخشی، اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ یہاں پر آئے، میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں جو ہے کہ اپنا مینیفیسٹو اور جو وکلاء کی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو وہ جو ہے کہ آپ سب کے سامنے بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میں نے ڈسٹرکٹ بار ہری پور میں ان کورس کو جوائن کیا سنس 2004 آئی ہیو بین پریکٹسنگ ان ڈسٹرکٹ بار ہری پور ایز اے کرمنل پریکٹیشنر۔ اور میرے جو استاد محترم ہیں وہ عبدالرزاق چغتائی صاحب، میں نے ان کو جوائن کیا، اور آج تک جو ہے کہ اس قانون کے سمندر میں ایک ذرے کی طرح ہچکولے کھا رہا ہوں۔ تو بہت کچھ سیکھا، نشیب و فراز بھی دیکھے، اپ اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے، لیکن جو ہے کہ محنت سے آج اس مقام پر پہنچا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور باقی آپ نے بات کی ہے کہ جنرل سیکرٹری شپ کی، کہ اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا تاکہ جو ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے فریش بلڈ کو یہ پتہ چل سکے۔ تو جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے وہ اپنے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دا بار وہ جو ہے کہ اسپیکر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، ٹھیک، اور ساتھ ہی وہ کسٹوڈین آف بلڈنگ بھی ہوتا ہے، کسٹوڈین آف ریکارڈ بھی ہوتا ہے، جتنا بھی بار کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ سارا وغیرہ، وہ جتنا بھی ہے وہ سارا مینٹین جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور وہ کسٹوڈین آف اکاؤنٹ بھی ہے، کسٹوڈین آف بلڈنگ بھی ہے، اور وہ سٹیج پر جو ہے کہ جو اس کی جو مین جو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر اپنے بار کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کوئی بھی ایونٹ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ کمبینیشن جو ہے، یہ ان ساری چیزوں کا کمبینیشن جو ہے کہ وہ میری اس جنرل سیکرٹری شپ میں جو ہے کہ یہ میری نہیں بلکہ جنرل سیکرٹری کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بنیادی طور اس آفس کی جو ذمہ داریاں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگلا سوال میرا یہ ہے، یہ سوال تقریباً ہر زبان زد عام ہے، جو ہمارے لائرز ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ بار ہری پور کے جو ممبرز ہیں، کسی نہ کسی حد تک یہ ہمارا سوال بھی ہے کہ آپ سٹنگ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، جی ہاں، اور ایسے کون سے محرکات ہیں کہ آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ خود کو پیش کرنا چاہیے؟ ایک بہت اچھا آپ نے یہ کوشچن مجھ پہ پٹ کیا ہے کہ وہ یوزلی ہمارا جو تاثر دیا جاتا ہے، وہ جو میں آپ سے کھل کے ڈسکس کرنا چاہوں گا، کہ وہ کہتے ہیں ایک سینٹینس میں بھی سنتا آ رہا ہوں کہ ریپیٹر از چیٹر۔ جی جی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ریپیٹر از ناٹ چیٹر اف ہی لیڈز لائک اے لیڈر۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس میں وہ کوالٹیز ہیں، وہ اپنے بار کی ڈگنیٹی کو اپنے لائرز لیگل فریٹرنٹی کی ڈگنیٹی کو اپ لفٹ کرنا جانتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اپنے بار کی پریسٹیج کو مد نظر رکھنا چاہتا ہے اور رکھتا ہے،
تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ یہ میں اور بہت سارے ایسے کام ہیں ہم نے اس بار کی ہسٹری میں میرے خیال میں ہم نے اتنے کام کیے ہیں کہ جو آج سے پہلے جو کیونکہ ہماری شفٹنگ جو ہوئی ہے ہماری اس ڈسٹرکٹ بار ہری پور کی ہم وہاں اس اولڈ کورٹ پریمیسز سے ہم یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں تو بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر پڑیں. ٹھیک. اور جب میں 2 چیزوں کو نہیں بھول سکتا اپنی اس پوری پروفیشنل لائف میں. ایک تو 2007 کی وہ جو موومنٹ تھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور رول آف لا کی. ٹھیک. اس میں مجھے یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ میں اس کا بھی پارٹ اینڈ پارسل رہا. ٹھیک. اور دوسری جو چیز میں نے جو انفرگیٹیبل مومنٹس جو کہ میرے لیے تھے وہ کیونکہ بہت مشکل تھا لائر فرٹرنیٹی کا اولڈ کورٹ پریمیسز سے یہاں پر شفٹ ہونا, جوڈیشل کمپلیکس اس جگہ پہ آنا. تو جب ہم یہاں پر آئے تو 2 فروری میرے خیال میں 2 فروری 2021 اور آج میرے خیال میں آج پھر فروری 2022 جا رہی ہے. تو اس ٹینیور میں اس سال میں اور آج یہ 2022 کا سال ہے اس میں بہت سارا آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. اس بار میں ہم نے بہت سارے کام بہت ساری انیشیٹو ہم نے لیے اور سب سے آپ کو بتاؤں کہ سب سے جو بڑی چیز تھی وہ کوآرڈینیشن تھی بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ جنرل سیکریٹری. صحیح. تو کوشش کی کہ اچھا کوآرڈینیشن رہے, اچھا لسان رہے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکریٹری کے درمیان, کیونکہ یہ اس چیز کا فقدان کچھ پچھلے کچھ برسوں سے جو ہے کہ وہ سب نے فیل بھی کیا دیکھا بھی. تو ہم نے جو ہے کہ مل کر ایک اس چیز کو پروموٹ کیا کہ اچھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, تو تب ہی ہمارا یہ انسٹیٹیوشن ہمارا ادارہ جو ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور کر پائیں گے. ہم نے سب سے پہلے جب ہم اس بار میں آئے تو آتے ہی ہم نے ودن 15 days یہاں پر ڈسپینسری اور جو ہے کہ پوسٹ آفس کا قیام یہاں پر عمل میں لایا, جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا. چیف جسٹس صاحب تھے یحییٰ افریدی صاحب, تو انہوں نے یہ کیا تھا. تو لیکن وہ ہمارے دور میں ہم نے جب اس ڈسپینسری کو اور پوسٹ آفس کو یہاں پر لایا, یہ بھی ہماری اچیومنٹس میں سے ہے. اس کے علاوہ جو ہے کہ ہماری کنسٹرکشن ہو رہی تھی یہاں پر, ہمارا کوئی چیز بھی نہیں تھی, صرف جو ہماری جو بلڈنگ تھی وہ بھی صرف کنسٹرکٹیڈ نہیں تھی, شیڈ بنے ہوئے تھے لیکن پارٹیشنز وغیرہ نہیں تھے. تو وہ ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز تھے. اور وہ تقریباً اس کے علاوہ ہم جو لائرز تھے ان کے لیے کیبنز کا مسئلہ تھا, وہ ہم نے 62 کیبنز بنائے. پھر ہم نے یہ کنسٹرکشن کی فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی جو ہے کہ وہ کنسٹرکشن ہمارے ٹینیور میں ہوئی. آل دو کہ کنسٹرکشن کمیٹیز جو تھیں وہ تھیں موقع پر تھیں, موجود تھیں اور ورکنگ وہ کر رہی تھیں, کام کر رہی تھیں, لیکن ہم نے ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے جی, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ جو یہ لائرز کی کنسٹرکشن کے آفسز کی کنسٹرکشن کا کام ہے یہ جلد سے جلد اپنے تکمیل کے مراحل کو پہنچے. اور آج دیکھیں, آج میں بھی اپنے آفس میں باعزت طور پر الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہماری. اس کے علاوہ کوشش کی ہے کہ اپنے بار کو اپنے گھر کی طرح آراستہ کریں. یہ بار نہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارا چمن ہے, اس کی آبیاری کرنے کی کوشش کی. اپنا فل پوٹینشیلز, اپنی ڈیووشنز فلی ڈیووٹڈ ہو کر اپنی ڈیووشنز اپنا پوٹینشیل یہاں پہ سرو کیا. لیکن کافی ساری پھر بھی تشنگی کچھ چیزیں ہیں جن کی تشنگی رہ گئی. تو وہ کوشش کرنے کی کوشش کروں گا. اسی لیے میں نے اپنے آپ کو پھر ونس اگین پیش کیا ہے کہ کچھ کام جو ہے ہمارے رہ گئے ان کی کنٹینیوٹی جو ہے کہ وہ برقرار رہے, وہ تسلسل جو ہے کہ وہ نہ ٹوٹے. اور ایک سال مجھے خصوصی طور پہ مل جائے تو انشاءاللہ ہم اپنے بار کو اور جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آراستہ کریں گے. یعنی یہ ہیں وہ سارے محرکات, جی ہاں, جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ لیگل فریٹرنیٹی کی خدمت کے لیے پیش کرنا چاہیے. اچھا سر, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ چونکہ آپ بھی اس ٹینیور سے اس ٹائم سے آپ بھی گزرے ہیں, اسٹل یو آر ینگ, مطلب میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ینگ نہیں ہیں. ہاں, میرا یہ سوال ہے کہ جب جو نئے آنے والے وکلاء صاحبان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کی بار ایسوسیشن کی طرف کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں, تو کیا آپ کے مینیفیسٹو میں اسپیسیفکلی ینگ لائرز کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ نے پھر بہت اچھا کوشچن ریپیٹ کیا, کیونکہ یہ ہمارے ینگسٹر سے, ہمارے فریش بلڈ سے, ہمارے آنے والے کل سے یہ ریلیٹڈ ہے. جی, جو ہمارے آنے والا کل ہے, جو ہمارا آج ہے, ہمارے ینگسٹرز, ہمارے ینگ لائرز, جو کہ میں کہوں گا کہ بیک بون آف دا بار ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو 2007 کی تحریک ہماری چلی تھی اس میں بھی ینگسٹرز کا کردار, جو ینگ لائرز تھے, چاہے میل تھے چاہے فیمیل تھے, ایک سپارک تھا, ایک پوٹینشیل تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک جذبہ تھا, انتھیوززم, فل آف انتھیوززم جو ہے وہ سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور وہ تحریک جو ہے کہ یہ نہیں کہ سینئرز نے بھی بہت زبردست پارٹیسپیٹ کیا, لیکن کیونکہ آپ نے ینگسٹرز کی بات کی
تو اس میں اس موومنٹ میں بھی ینگسٹرز کا کردار بہت زبردست رہا. تو پھر اب جو اسٹیج، اب وہ تو چلیں، وہ پروسیس، وہ ٹائم گزر گیا، لیکن اب ہمیں یہ سوچنا کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کے لیے، اپنے فریش بلڈ کے لیے، جو نئے آنے والے لائرز ہیں، میل ہیں، فیمیلز ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1 سال کا ٹائم بہت کم ٹائم ہے، کیونکہ جب ہم یہاں پر آئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کنسٹرکشنز تھیں، پھر بہت سارے ایشوز تھے یہاں پر، بیٹھنے کی ایشو تھے، فیمیل لائرز کے پاس جو ہے کہ وہ جگہ نہیں تھی، ایف بلاک کا مسئلہ تھا، بہت سارے مسائل تھے. لیکن ہم نے کیا کیا جی کہ جو فریش لائرز تھے ان کو ایک پراپر گائیڈ لائن دینے کے لیے ہم نے ایک لیکچر سیریز کا انعقاد کیا. ہم نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جان زیب شنواری صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں ہم نے یہ کہا جی کہ ہمارے جو فریش لائرز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، آپ جو ہے کہ ان کے لیے لیکچرز کا جو ہے کہ وہ اہتمام، ہاں جی، وہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے کہ وہ کریں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے وہ سارا پڑھ کر آتے ہیں، لیکن پریکٹس میں اور جو پروسیجر میں جو اور تھیوریٹیکلی جو اور وہ چیزیں کچھ اور ہیں. تو وہ ہم نے ایک کوشش کی، اور وہ ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے کہ وہ امپریشن جو ہے کہ وہ گیا. اور ہمارے جو ینگ لائرز ہیں، میل اور فیمیل لائرز، انہوں نے بھرپور جو ہے کہ پارٹیسپیشن کی وہ لیکچر سیریز. اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو کمیشنز ملیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ دیکھیں بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں. میں نے کہا نا کہ میں بھی آیا ہوں، اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے، بہت نشیب و فراز دیکھے، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اسپیشلی ینگ لائرز کے لیے. تو ان کے لیے کمیشنز کے لیے ہم نے لسٹ ہر کورٹ میں، ارسپیکٹیو آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن، یہ اس کا یا اس گروپ کا، نو، جب ہم ایک عہدے پر ہیں تو پھر باعث نہیں ہونا، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھنی. پھر ہم نے جو ہے کہ صرف اور صرف اپنے بار کو دیکھنا ہے، اپنے ممبرز کو دیکھنا ہے، لیگل فٹرنیٹی آف دا بار دیکھنا ہے، اور انٹرسٹ آف دا لیگل فٹرنیٹی دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہر کورٹ میں اپنے جو ہے کہ ینگسٹرز کی لسٹ ہم نے ہر کورٹ میں میل اور فیمیل لائرز کی 15 20 لائرز پر ایک سائڈ پہ، مطلب 20 فیمیلز، 20 میل، 15 میل، 15 فیمیل لائرز، ان کی لسٹ ہم نے بھیجی. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے الیکشن میں میں نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو سب سے بیسک ایشو جو ہماری فیمیل لائرز کا تھا وہ ٹرانسپورٹیشن کا. ٹھیک، میرا یہ سوال بھی ہوگا آپ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن جو چیز میں آبزرو کر رہا ہوں، جو میں جج کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا بہت مسئلہ ہے. کیونکہ یہاں ہری پور 6 کلومیٹر ہے یہاں سے، تو وہاں سے آنا فیمیلز کے لیے، ہمارے سینئرز کے لیے، اب ہر بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے، کنونس نہیں ہے. تو کوشش اس پہ بھی ہم نے کوشش کی، اس پہ بھی میری ڈائریکٹ جو ہے کہ وہ ایم پی اے، جو جہاں کے ایم پی اے ہیں اکبر ایوب خان صاحب، ان سے میری میسیجنگ ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، ان سے ٹائم لیا کہ یہاں پر ہمیں ایک گاڑی کا بندوبست ہمیں کر کے دیا جائے اپنے لائرز لیگل فٹرنیٹی آف ڈسٹرکٹ بار ہری پور کے لیے، تاکہ ایک شٹل سروس ہم چلائیں. اور وہ ابھی بھی ان پروسیس ہے. تو آپ نے پوچھا تھا نا کہ آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کام بھی ہم کر کے جائیں. جہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ اب کچھ کام کریں، کچھ ڈیلیور کریں اپنے بار کو، اٹ موسٹ ایفرٹس ہم نے کی ہیں. تو وہاں پر میری یہ کوشش بھی ہے کہ میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں پرعزم ہوں، اب بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہم جو ہے کہ یہ شٹل سروس ہری پور ٹو یہ جوڈیشل کمپلیکس انشاءاللہ چلائیں گے. اور ان کے جو بھی ان کے پرابلمز ہیں، ان کو بھی جو مجھے جس لائر، ہمارے ینگسٹرز نے، کسی نے کہا، میری فیمیل لائرز میں سے کسی نے کہا کہ یہ پرابلم ہے، وقاص بھائی دیکھیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کام ہو جاتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اس کو ڈیو رسپیکٹ دیں، ٹھیک، اس کو پراپرلی رسپیکٹ دیں، اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں. کوشش کی کہ چاہے میری فیمیل لائر کوئی بہن ہے، چاہے میرا کوئی میل لائر بھائی ہے، میرے سینئرز ہیں، سب کو پراپرلی جو ہے کہ رسپیکٹ دینی چاہیے. رسپیکٹ دی، کوشش کی، اور آگے بھی انشاءاللہ میرا مینیفیسٹو یہ ہے، ٹو پروموٹ بردرہڈ، ٹھیک ہے، ٹو پروموٹ لو اینڈ افیکشنز انسٹیڈ آف ہیٹ، بالکل ٹھیک، انسٹیڈ آف لیگ پولنگ. بالکل ٹھیک. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نظارہ نم ہو تو بڑی زرخیز سے یہ مٹی ساکی. یعنی آپ کے مینیفیسٹو میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے فیمیل لائرز کی ٹرانسپورٹیشن کا، چونکہ اب ہم یہاں شہر سے یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں، تو شٹل سروس یعنی یہ آپ کے مینیفیسٹو میں یہ بات بھی ہے. انشاءاللہ. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ سال 2021 میں ہم یہاں پہ پراپرلی شفٹ ہو گئے تھے. بہت خوبصورت بلڈنگ بنی، ہماری باہر سے لائرز آتے ہیں، اسلام آباد باہر سے آتے ہیں اور ڈفرینٹ باہر سے آتے ہیں، تو وہ ہمارے جوڈیشل کمپلیکس کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی رسپیکٹیبل جگہ ہمیں ملی ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے پریکٹس کریں. اوور آل
لیگل فریٹرنیٹی آف ڈسٹرکٹ ہری پور پہ کیا امپیکٹ پڑا ہے وہاں سے یہاں شفٹنگ کا؟ دیکھیں افیکٹ بلڈنگ کی آپ نے بات کی، نو ڈاؤٹ دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بلڈنگ دس وچ از کالڈ ڈسٹرکٹ بار ہری پور. جوڈیشل کمپلیکس ہمارا بنا، بہت اچھے ہمارے آفسز ماشاء اللہ بہت اچھے آفسز بنے، لیکن پریکٹس بہت ساری سفر ہوئی. کیونکہ دیکھیں آپ کی پریکٹس اچھی چل رہی ہے، سارے معاملات آپ کے اچھے چل رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک شہر سے فار ایگزامپل آپ ایک شہر سے دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسری جگہ آپ ہجرت کرتے ہیں، تو اسی طرح جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ آئے تو یہاں پر بہت سارے مسائل تھے. جو پہلے 3-4 ماہ تھے یا ایون ہمارے جو پہلے 6 منتھ تھے اس میں، کیونکہ جب ہم یہاں پر آئے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر ہمارے آفسز نہیں تھے، یہاں پر ہمارے بیٹھنے کی پراپر جگہ نہیں تھی، تو بہت سارے پرابلمس تھے. ایون کہ ہمارے پاس فائلز رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو وہ ساری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری ہم فیل کر رہے تھے، اور ہم نے کوشش کی. پھر میں نے اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ جو ہماری کنسٹرکشن کمیٹیز تھیں ان کو کہا جی کہ اس کام کو جتنا سپیڈی کر سکتے ہیں آپ کریں، تاکہ جو ہے کہ ہم سارے جتنے بھی ہمارے لیگل فٹرنیٹی ہے، جتنے بھی ہمارے لائرز ہیں، ریسپیکٹڈ لائرز، وہ اپنے اپنے آفسز میں شفٹ ہوں، پراپرلی جو ہے کہ وہ اپنی پریکٹس کو جو ہے کہ وہ مینٹین کر پائیں. دیکھیں جو ایک دن کا جونیئر تھا فریش لائر یا جتنے بھی سینئرز تھے، سب کی پریکٹس سفر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سب کا کوٹ ورک جو بھی تھا ان کا وہ بھی متاثر ہوا ہے. اور اس میں جو ہمارے ساتھ جوڈیشری نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا، کہ اس میں بھی انہوں نے پتہ تھا کہ یہ کیونکہ نئی جگہ پہ انہوں نے شفٹنگ کی ہے تو ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. ٹھیک. تو اس میں جوڈیشری کو بھی اس چیز کی میں ضرور یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس چیز میں بھی انہوں نے ہمیں کافی سارا پروموٹ کیا کہ چلیں جی جب تک آپ یہ، کیونکہ نئے آپ 3-4 ماہ جو ہے کہ ہمیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک نئی جگہ پر آئے ہیں. تو پھر جب نئی جگہ پہ آئے آپ نے کہا کہ بیوٹیفیکیشن جو باہر کی وہ آپ کے سامنے ہے. دن رات اپنے سنڈیز یہاں پر سپینڈ کیے، نائٹس اپنی جو تھیں، کوشش کی کہ اس بار کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں. اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا. جب باہر کو میں نے اپنی جب وننگ سپیچ کی تو اس میں نے کہا تھا یہ باہر ہمارا گھر ہے، یہ باہر ہمارا چمن ہے، تو اس کی آبیاری ہم کریں گے. اور انشاءاللہ میں انر سیٹسفیکشن ہے کہ فلی ڈیووٹڈ ہو کر کیا، اور جو کچھ کیا آج اس کی اپریسیشن نہ صرف ہمیں ڈسٹرکٹ بار ہری پور سے ملی، اپنے سینئر سے، اپنے ینگسٹر سے ملی، بلکہ آؤٹ آف اسٹیشن منسیرا ایبٹ آباد کے جب لائرز آتے ہیں وہ بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. تو دل خوش ہوتا ہے کہ چلیں ہماری محنت جو تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی. جو کچھ ہے سب کچھ سب کے سامنے نظر آ رہا. باہر کا فرنیچر ہم نے نیا لایا، پھر ہم نے اپنی لائبریری کو اپڈیٹ کیا، نئی چیئرز، نئی ٹیبلز، ایگزیکٹو چیئرز لائیں، کمپیوٹر لیب کو ہم نے اپ گریڈ کیا، بہت ساری چیزیں. اور پھر جو بیوٹیفیکیشن ہے وہ ساری آپ کے سامنے. جی بالکل ٹھیک. سر کنکلوژن کی طرف اب جاتے ہیں. آخر میں آپ اپنا پیغام جو لیگل فریٹرنیٹی اس ٹائم ظاہر آگے چل کے الیکشن آنے والے ہیں اور پولنگ بھی ہوگی، تو آپ اس حوالے سے اپنا کوئی پیغام ریکارڈ کروانا چاہیں تو اب آپ کروا سکتے ہیں سر. دیکھیں وہ تو میں ضرور ریکارڈ کرانا چاہوں گا. جی. میں اب بھی کمپین کر رہا ہوں، اور میں جہاں جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی جب اپنی سپیچز کیں ڈیورنگ کمپین تو میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے ووٹ نہ کریں، ٹھیک، آپ میرٹ کو ووٹ کریں. صحیح. سوری، کہ آپ میرٹ کو ووٹ کریں. جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے آپ اس کو جو ہے کہ وہ آپ سپورٹ کریں، آپ ووٹ کریں. اور جو ہے کہ ضمیر کی آواز پہ آپ، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ضمیر کی آواز ہے ووٹ، ضمیر کی آواز ہے، اس کے اوپر جو ہے کہ آپ ووٹ کریں. میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جو میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ مجھ سے بیٹر ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں. سوری، وہ ڈیزرو کرتا ہے تو آپ اس کو ووٹ دیں. یہ نہیں کہ آپ مجھے ہی ووٹ کریں. ٹھیک. لیکن جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو کم از کم میرٹ کو ضرور نظر انداز نہ کریں، میرٹ کو سامنے رکھیں. اور وہ ووٹ سے میں ایک چیز ضرور کہوں گا، آپ کا یہ اس چینل کا سہارا لیتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا، اور میں کہتا بھی آیا ہوں کہ ووٹ چڑیوں کا نشیمن نہیں. ٹھیک. چڑیوں کا گھونسلہ نہیں، عقابوں کا نشیمن ہے. ٹھیک. بے وقوفوں دیوانوں کی بڑھ نہیں، داناؤں کی حکمت ہے. ٹھیک. سورج کی تپش نہیں، آفتاب کی روشنی ہے. ٹھیک. چاند کی چاندنی نہیں، مہتاب کی ٹھنڈک ہے. دریاؤں کی روانی نہیں، ٹھیک، بلکہ جھیلوں کا ٹھنڈا پانی ہے. ٹھیک. کسی پاپ میوزک پہ رقص کرنے کا نام نہیں،
صحیح، بلکہ صدائے اللہ اکبر پہ جھکتی ہوئی پیشانی کا نام ووٹ ہے. بہت خوب. جرأت ہے، استقامت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، شہادت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے انر سیٹسفیکشن پہ آپ جو ہے کہ اپنی ووٹ کاسٹ کریں. میرا پریویس ٹینور آپ کے سامنے ہے، میری ڈیووشن آپ کے سامنے ہے، میری سنسیئرٹی ٹورڈز بار آپ کے سامنے ہے. میں نے کوشش کی کہ بھرپور کوآرڈینیشن رکھوں اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور جو میں مینیفیسٹو جو میں نعرہ لگا کے آیا تھا، جو میرا مینیفیسٹو تھا، وہ یہی تھا کہ ٹو پروموٹ بردرہڈ، ٹو پروموٹ لو اینڈ افیکشنس انسٹیڈ آف لیگ پولنگ، انسٹیڈ آف ہیٹ. ٹھیک ہے جی. تو میں یہی اب بھی آپ جتنے بھی میرے یہ دیکھنے والے ہیں، میرے لیگل فیٹرنیٹی، ان سے بھی میں اب یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسٹیج کو اچھا کنڈکٹ کیا ہے، بار کے ساتھ سنسیئر ہو کر، فلی ڈیووٹڈ ہو کر بار کے لیے ورک کیا ہے، تو پھر مجھے ووٹ ضرور کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ نے پہلے بھی مجھ کو اتنی عزت دی، اور کیونکہ آپ کی ووٹ کی وجہ سے مجھے یہ اپرچونٹی ملی، اپنے آپ کو میں نے یہاں پر منوایا، اور آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں اگین جنرل سیکرٹری منتخب ہو سکتا ہوں. تو میں لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز نیڈ یور پریشیس ووٹ اینڈ سپورٹ. اور جس طرح میں نے پہلے اپنا پریویس ٹینور گزارا ہے، انشاءاللہ اٹ موسٹ کوشش میری یہی ہوگی، ایفرٹ میں یہی کرنے کی کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھا بار کو مزید جو ہے کہ وہ اپنے فلی پوٹینشیل کے ساتھ ڈیلیور کر سکوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ اگین، تھینک یو. آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو ان کی سنی، چودھری بابر ریاض صاحب کی جو کینڈیڈیٹ ہیں جنرل سیکرٹری کے لیے. ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انہوں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچایا، اور ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ہم ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہوئے کینڈیڈیٹس کا جو پیغام ہے وہ مثبت طریقے سے، یا جو وہ دینا چاہتے ہیں اپنا پیغام، اس طریقے سے آپ تک ہم پہنچائیں. لیگل ڈسکشن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ لیگل فریٹرنیٹی کا جو حقیقی امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. چونکہ ہم کریم آف دا سوسائٹی ہیں، تو ہم اپنے کردار و اخلاق سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم واقعی کریم آف دا سوسائٹی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہم انشاءاللہ العزیز کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.